اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قاف، سورت کا نمبر ہے 50 اور پارہ 26واں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو خطبے میں ہمیں سورت قاف سنایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سن کر ہی مجھے یہ صورت یاد ہو گئی۔ قرآن مجید کی مکی صورتوں کی ٹپیکل ریپرزینٹیٹیو صورت جو ہے وہ یہ صورت ہے۔ مکی صورتوں کے تمام ہی مضامین آپ کو اس صورت میں اور پھر اس کی جوڑا صورت ہے سورۃ زاریات کے اندر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد۔ اب جو مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ قاف سے لے کر سورۃ واقعہ تک یہ جائے گا۔ 27ویں پارے کے آخر میں صرف ایک مدنی سورت ہوگی، سورۃ الحدید۔ باقی سب یہ مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ قاف ہے، ذاریات ہے، طور ہے، اس کے بعد پھر نجم ہے، قمر ہے، رحمان ہے، واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ حدید سے مدنی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر سورہ ملک سے ایک اور سلسلہ شروع ہوگا مکی صورتوں کا۔ یہ آخری مکی صورتوں کا سلسلہ ہوگا۔ یہ دونوں جو مکی صورتوں کے سلسلے ہیں، ان میں نازل ہونے والی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی حیات طیبہ کے یعنی وحی کے آغاز کے بعد جو پہلے 4 سال ہیں ان میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے، یعنی مدنی صورتوں میں جو عربی ہے وہ ہمارے لیے آسان عربی ہے۔ جیسے انگریزی میں آئی ایم گوئنگ، یو آر کمنگ، یہ کیا ہے؟ آسان سی عربی ہے۔ لیکن شیکسپیئر پڑھنا پڑ جائے تو آپ کو دل میں تارے نظر آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایک اعلیٰ انگریزی زبان میں بات کرتا ہے۔ وہ پورے جملے جو ہے وہ نہیں بولتا، بلکہ وہ تو اشاروں کنایوں میں باتیں کرتا ہے۔ ان صورتوں میں آپ کو وہ اشارے کنائے جو ہیں وہ بھرپور انداز سے ملیں گے، اور کئی دفعہ محسوس ہوگا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات، ان کے جوابات ہم پڑھتے چلے آئے ہیں پہلے پارے سے، لیکن اب آپ کو کئی جگہ ان مکی صورتوں میں ایسا نظر آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بازو چلا کر تڑی ایسی تیسی میرے نبی نے تو کہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف قرآن مجید کی قسم ہے۔ جملہ پورا نہیں کیا، غور کیجئے آپ، قسم کس بات پر کھائی ہے وہ نہیں بتایا۔ قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم ہے۔ اب اس میں آپ جملے کئی لا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم ہے فس بات پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید پر قرآن مجید ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ جملہ پورا نہیں کیا گیا، صرف قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، زیادہ امکان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی قسم ہے۔ بل عجبوا، دیکھیے انہیں تعجب ہے کس بات پر؟ ان جاءهم منذر منهم، کہ انہی کے اندر سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے۔ اب پھر جملہ مکمل نہیں ہے، کیا پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ وہ بات نہیں کہی، اور ڈائریکٹلی آخری، یعنی یہ جو اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے نا، لو جی نمی گل سنو، جو تسی مر کے مٹی ہو جاؤں گے
اب اس کو ہوں کر کے یہ تو بڑی دور کا لوٹ کے آنا ہوگا، ذالک رجعٌ بعید۔ اس لیے کہ اس ماحول میں جس میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اس پر بحث و تبحث چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور کفار یہ کلیم ماننے کو تیار نہیں، یہ بات ماننے کو تیار نہیں، اس خبر کو سننے کو تیار نہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ لہذا وہ بات چونکہ بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، اس کو دہرایا نہیں۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ تھوڑا سا مسکرا کر اور کہہ کے ذالک رجعٌ بعید، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تن پتہ ہی ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تن پتہ ہی ہے، ذالک رجعٌ بعید، یہ بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یعنی قیامت کے وقوع پر ویسے تو کئی اعتراضات اٹھائے گئے، لیکن دو اعتراضات بڑے بنیادی ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیے جائیں گے، اٹس امپاسبل۔ اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے انسانوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو ایک بوند سے مرد بھی پیدا کر سکتا ہے، عورتیں بھی پیدا کر سکتا ہے، تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو تمہارے لیے خلیج بنگال سے بخارات اٹھا کر اور پھر تمہارے اوپر بارش برسا سکتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ ارب ہاں ارب انسان، اور ہر شخص کی 60-70 سال آن ایوریج زندگی، اور ایک دن میں وہ کتنے اعمال کرتا ہے، کیسے ممکن ہے حساب کتاب رکھنا؟ اب اس کا جواب ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے۔ یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو کر کیڑے مکوڑے انسان کے جسم میں سے وہ ذرات نکال کے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ زمین میں۔ تو ہمارے پاس پورا حساب ہے، قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ما تنقص الارض منہم، کہ زمین ان کے جسم سے کیا کھاتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکیومنٹ ہے، ہمارا کمپیوٹر ہر چیز کو ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ ہم ایک حکم دیں گے زمین کو کہ سب کچھ واپس کرو، تو زمین سب کچھ واپس کر دے گی، اور نئے سے انسان جو ڈی کمپوز ہوا تھا کمپوز ہو جائے گا۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں نا کہ یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا، ایک انسان خبردار کرنے کے لیے ہمیں سے کیسے ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ پچھلی گل کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اصل بات یہ ہے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا ہے، فہم فی امر مریج، اور اب اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ایک موٹی بات کا انکار کر دیا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو کوئی کنارہ نہیں سوجھتا، اس کو کوئی کنارہ نہیں ملتا کہ وہ گتھی کہاں سے سلجھائے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقهم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا، وزیناہا، اور کیسے ڈیکوریٹ کیا، وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے ہی بچھایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس میں ہم نے ڈال دیے پہاڑوں کے لنگر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگائی اس میں ہم نے ہر طرح کی خوشنما نباتات، اگنے والی چیزیں، تبصرتاً، بصارت کہتے ہیں نا دیکھنے کو، ابصار آنکھیں، تبصرتاً آنکھیں کھولنے کے لیے، ایز آئی اوپنرز،
وذکرا اور نصیحت لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. کیا آپ اپنے اوپر آسمان کو دیکھ لیں, ہم نے کیسے اس کو بلند کیا اور کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا اور کیسے ہم نے زمین کو بچھایا, پھر اس میں پہاڑوں کے لنگر جو ہے وہ گاڑ دیے رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایز آئی اوپنرز اینڈ ایز ایڈمونیشن, نصیحت. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور پھر اگائے ہم نے اس سے باغات اور کھیتی کے اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیے کہ جن پر لمبے لمبے خوشے تہ بتہ اگتے ہیں. رزقا للعباد, بندوں کے لیے ایز پروویژن, ان کی خوراک کے طور پر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اب یہی کی ضمیر جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ, یعنی یہ ساری چیزیں جو اگنے والی تھیں یہ اسی سے تھی نا, کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ, پھر اس سے ہم نے اگائے باغات, وحب الحصید, اور کھیتی کے اناج. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور کھجور کے درخت جن کے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. رزقا للعباد, یہ انتظام ہے لوگوں کے رزق کا یا بطور رزق کے بندوں کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, وَأَحْيَيْنَا بِهِ, یہ بھی پھر پانی ہی کی طرف ضمیر جا رہی ہے, اور اسی سے ہم نے زندہ کیا بلدتاً میتن, مردہ زمین کو. اور وہ بات میں نے کئی دفعہ نوٹ کروائی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے, ہم عام طور پر وہیں پر رک جاتے ہیں, آگے نہیں پڑھتے کہ کنکلوژن کیا نکالا جاتا ہے اس سے. کنکلوژن آخرت ہے. کذالک الخروج, ایسے ہی مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا ہوگا. اچھا, قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ مکی صورتوں کا بالخصوص وہ انباء الرسل پر مشتمل ہے, رسولوں کے واقعات, خاص طور پر حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آتا ہے قرآن مجید. حضرت موسیٰ کا تو تقریباً 2.5-3 پاروں پر پھیلا ہوا ذکر ہے. اب بڑے ہی مختصر انداز میں ان سب کا ذکر آئے گا. میں اس کے تھا نا ابتدا میں کہ مکی صورتوں کی ٹپیکل ریپرزینٹیٹو, کہ جس میں مکی صورتوں کے تمام مضامین کو یکجا کیا گیا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے یہ ان کون ہیں؟ مکے والے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود, ان سے پہلے جھٹلا چکے کون؟ نوح کی قوم, اصحاب الرس وثمود اور قوم سمود, وعاد وفرعون واخوان لوط, اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی بھی انکار کر چکے. واصحاب الایکا, ایکا والے بھی انکار کر چکے. وقوم تبا, اور قوم تبا بھی جھٹلا چکی, انکار کر چکی ماننے سے. کلن کذب الرسل, ان سب کے سب نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید, بالآخر چسپاں ہو گئی ان پر میری ڈانٹ, میرا ڈراوا, میری وعید. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم تھک گئے ایک بار پیدا کرنے سے؟ افعینا بالخلق الاول, ابھی ابھی مضمون دیکھیے کتنے دفعہ آیا قرآن مجید میں, لیکن اب یہ جو انداز ہے یہ آئی ایم گوئنگ یو اینگ کمنگ نہیں ہے.
افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور نئی تخلیق وہی آخرت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے، کیا کیا کنفیوژن ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سب سے بڑی رگ، سب سے بڑی آرٹری جو نکلتی ہے دل میں سے، ایورٹک آرٹری دل کے اندر سے نکلتی ہے نا، تو گویا وہ دل کے اندر ہی ہے۔ تو اب محاورہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اس وقت بھی جب لکھ رہے ہوتے ہیں دو کاتب، دو لکھنے والے، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول، اور وہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے قریب ہی ایک نگران ہوتا ہے تیار لکھنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے، تو ریکارڈنگ کا سلسلہ جو ہے یہ بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری ای میلز ریکارڈ ہو رہی ہیں، ایسے ایسے سافٹ ویئر جو ہیں ہمارے، جو موبائل کمپنیاں ہیں، فون کمپنیاں ہیں، ان کے پاس لگے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں ہماری کنورسیشن جو ہے اس کا ریکارڈ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیں، فون کی گفتگو کو۔ یہ کس کا ہے نظام؟ ہمارے دشمنوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہماری ای میلز، ہماری ساری کمیونیکیشنز سب جو ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، جہاں سے چاہیں کلک کریں اس کو نکال لیں، حالانکہ کوئی تار بھی نہیں ہے۔ اب تو ہمارا سارا کا سارا نظام جو ہے، وائی فائی آپ ہر گھر میں لگا ہوا ہے، ہر آفس میں لگا ہوا ہے، اور موبائل فون ہر آدمی کی جیب میں ہے۔ تو یہ دو جو وائرلیس کے نظام ہیں، ان کو آپ ذہن میں لائیے۔ موبائل وائرلیس ہے نا، لیکن اس کا بھی سب کچھ جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ جب چاہیں اپلائی کریں، اور آپ نے کسی بھی جو آپ کا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی جو بھی ایس ایم ایس کمیونیکیشن ہے وہ نکلوا لیں آپ۔ ایک شادی ہوئی ایک نوجوان کی، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تو میں بھی اس میں بیچ میں پڑا، تو وہ نوجوان آ کے مجھے اتنا بڑا پلندہ جو ہے وہ ایس ایم ایس کا مجھے آ کر دے گیا کہ یہ جی میری اور اس کی والدہ کی اور اس کی کمیونیکیشن ہوئی۔ آپ خود فیصلہ کرنے جاتی کس کی ہے۔ تو اگر ہمارے بنائے ہوئے نظام میں یہ ریکارڈنگ جو ہے اس حد تک ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جسم میں کہاں کہاں وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ کہ سارا الیکٹرانک سسٹم ہی ہے نا، لیکن ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں ٹو میک شور کہ ایرر نہ ہو۔ منکرین حدیث نے اس میں بڑی ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے فرشتوں کو فورسز آف دی نیچر قرار دیا ہے۔ سر سید احمد خان ایک طرف وہ ایک بڑے پریکٹسنگ مسلم تھے، ایک طرف وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرنے والے تھے، لیکن اب چونکہ انہوں نے جو ٹھانی تھی، جو ذمہ داری لی تھی کہ اگر ہم انگریزی نہیں پڑھتے تو ہم دنیا کے دور میں پیچھے رہ جائیں گے، ہم صرف پلے دار اور پی این لگیں گے آفیسز کے اندر، ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اب جب ظاہر ہے کہ جب انگریزی پڑھنی ہے تو انگریزی نظام تعلیم جو ہے وہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے،
اور انگریزی نظام تعلیم جو ہے وہ سیکولر اور میٹیریل بیسڈ ہے. اور جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی تو اس وقت تک یہ کنسیو کرنا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا. کسی روح کا ماننا بڑا مشکل تھا، فرشتے کا ماننا بڑا مشکل تھا، جنات کا ماننا بڑا مشکل تھا. اور انٹرسٹنگلی سر سید احمد خان مرحوم نے ان سب چیزوں کا انکار کیا اور فرشتوں کو فورسز آف دی نیچر کرایا، پرسونیفائڈ بینگ نہیں قرار دیا، فورسز آف دی نیچر قرار دیا ہے. لیکن قرآن مجید واضح کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پر ایک باقاعدہ لکھنے والا بھی بٹھایا ہے. یہاں اس کی بڑی واضح بات کہی گئی ہے کہ ما یلفظ من قول، وہ کوئی لفظ نہیں بولتا الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے قریب ہی ہوتا ہے ایک نگران لکھنے کو تیار. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی سچ مچ طاری ہو گئی. بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی تمام حقائق کو کھولنے کے لیے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو وہ چیز تھی جس سے تم دور بھاگتے تھے کہ کہیں مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں، کہیں مر نہ جائیں، لیکن موت تو آئے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل بجائیں گے. ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہوگا جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ساکا یسوق سوکر کے معنی ہانکنا. سواق کہتے ہیں ڈرائیور کو، اور جدید عربی میں سائق کہتے ہیں پائلٹ کو. دونوں کون ہیں؟ ڈرائیو کرنے والے ہیں. یہاں کہا گیا ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. آج بھی عدالت کا نقشہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملزم لایا جاتا ہے تو ایک سپاہی اس کو ہتھ کڑی لگا کر لاتا ہے عدالت میں، اور ایک سپاہی جو ہے وہ ہاتھ میں مثل لیے ہوئے ہوتا ہے کہ سر یہ ہے جی اس کے خلاف ایف آئی آر، یہ ہے اس کے خلاف چارجز. تو جاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر شخص آئے گا قیامت کے دن کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا دراصل تو اس سے غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے دور کر دیا ہے تمہارے اوپر سے پردہ، ہٹا دیا ہے تمہارے اوپر سے پردہ، دور کر دیا ہے تم سے پردہ. فبصرک اليوم حدید، تو آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے. وقال قرینہ، اب یہاں کون سے قرین کا ذکر ہے؟ وہ جو مثل لے کے آنے والا اور ایف آئی آر کی کاپی لے کر عدالت میں پیش کرنے والا ہے. وہ کیا کہے گا؟ وقال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے وہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے. القیا فی جہنم، اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا ایک جملہ جو ہے وہ فرشتے کا ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ قال اللہ تعالی یا قالا. نیکسٹ دوسرا جملہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھینک دو ہر ناشکرے اور سرکش کو جہنم میں. مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکنے والا. معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا. مریب، شکوک پیدا کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خدا بنائے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو ڈال دو اس کو سخت ترین عذاب میں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ.
وإذا مرضت فهو يشفين